السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ سر کا مائک میوٹ ہے میرے خیال سے۔
جناب السلام علیکم. ہاں جی کیسے ہیں سارے بچے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام وعلیکم سر، اللہ السلام. کا شکر. سارے بچے آ وعلیکم گئے السلام سر. ہیں؟ رائٹ جی. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یس بتائیں جناب. ہاں جناب. ریٹن کمیونیکیشن سر. چیپٹر کون سا ہے؟ چیپٹر 43. ابھی 2 ہے. اچھا ابھی 2 چیپٹر جاری ہے نمبر ابھی 2 ریٹن. 2 ہے سر. 2 یس کتنا رہ سر. گیا ہے یار؟ ختم نہیں ہوا ابھی تک. 43 پیج سے پڑھیں گے. پیج نمبر 43. اوکے یہ ریٹن کمیونیکیشن یہ پڑھنا ہے تو بہت سمپل ہے یار. اس کو ایرو کرو، نمبر کر لو، شاباش. جلدی سے، کوئک اسپیڈ اپ. رپورٹس، میموز، لیٹر، اسٹاف ہینڈ بک، ان ہاؤس نیوز لیٹر، نوٹس بورڈ، اسٹینڈرڈ فارمز پڑھتے ہیں. ہے کیا یہ مثالیں دے رہے ہیں آپ کو یار. یہ مندرجہ ذیل اقسام ہیں ریٹن کمیونیکیشن کی. آگے بتا رہے ہیں عام طور پہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمپل ایز دیٹ. آرگنائزیشن امپلائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوز اے براڈ رینج آف ریٹن کمیونیکیشن میڈیا. میڈیا مطلب میڈیم کی جمع. اب یہاں یہ میڈیا ٹریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہاں میسیجز ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. یہ میڈیا ہیں سارے. یہ مطلب میڈیا مطلب میڈیم کی جمع، مطلب میسیجز. مطلب آپ نے میسیج لکھا رپورٹ کی شکل میں، آپ نے میسیج لکھا میمو کی شکل میں، میسیج لکھا لیٹر کی شکل میں، اور پھر ان کو چینل کے ذریعے بھیجیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ سارے پیغامات ہیں، یہ سارے میڈیمز ہیں، یہ سارے میڈیا ہیں. ٹھیک ہے. ان کی مثالیں دے رہے ہیں، وہ سارے ان ریٹن فارم ہیں. تو پہلے ہم پڑھیں گے لیفٹ سائڈ پہ جو لکھا ہے میڈیا مطلب ٹائپس آ گئی، نمبر کر لو. اور پھر عام طور پہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ رپورٹس فارمل کمیونیکیشن آفن یوز ٹو کنوے کمپلیکس اینڈ سبسٹینشیل انفارمیشن. جو رپورٹ میں نے بتایا تھا عام طور پہ جو لیٹر ہوتا ہے وہ 2 پیجز کا ہوتا ہے. 2 پیجز سے وہ زائد جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو رپورٹ کی شکل دے دیتے ہیں، کیونکہ رپورٹ میں انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کیا تھا جناب؟ تو یس عام طور پہ فارمل ہی ہوتی ہے. لکھ دو ساتھ، آگے پورا چیپٹر ہے ہمارا اس پہ کہ رپورٹ ہمیشہ سینئر آفیسر جونیئر آفیسر سے ہی طلب کرتا ہے. کہتے ہیں رپورٹ پیش کی جائے، اس پر حادثے پہ رپورٹ لی جائے. تو عام طور پہ سینئر آفیسر جونیئر آفیسر سے رپورٹ طلب کرتا ہے. جب رپورٹ طلب کرتا ہے تو ایک خاص فارمیٹ میں پیش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور فارمل ہوتی ہیں. آگے آ جاؤ. میموز. میمو میں لکھوایا تھا میمورینڈم کا یہ شارٹ ہے. یہ اور ہوتا کیا ہے؟ کوئک ریمائنڈرز. ہاں جی سبسٹینشیل اہم یار، اہم اہم اہم. میموز بتا دیا، میمورینڈم کا بریف ہے یہ. اور میمورینڈم کیا ہوتا ہے لکھ دو. بیسیکلی یہ دیکھو کہ آپ بھی آ رہا ہے بریف لیٹر. یہ انفارملی سمجھو، یہ بریف لیٹر ہوتا ہے. لیٹر عام طور پہ ہوتا فارمل ہے، تو لیٹر کی انفارمل فارم کو ہم میمو کہتے ہیں. یہ a brief letter used for internal purposes sent via email in the modern. اب ہم سکینز میں میرے باس اگر مجھے ای میل بھیجتے ہیں تو وہ ای میل میں لکھ کے نہیں بھیجیں گے فرام ٹو. وہ تو آٹومیٹک کیونکہ انٹرنل ہے، ہمیں پتہ ہم سارے سکینز میں ہی بیٹھے ہیں. کیونکہ یہ بھی ہمارا اگلا چیپٹر آئے گا جو آپ نے لکھے ہوئے اسکولوں میں لیٹرز آپ لکھتے ہو فرام، پھر ٹو، پھر سیلیوٹیشن، پھر نیچے کمپلیمنٹری کلوز، وہ سارے آپ لکھتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں ادارے کے اندر ہم لیٹرز لکھ رہے ہیں تو اس لیے وہ ساری چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہی لکھتے ہیں. تو عام طور پہ انٹرنل پرپزز کے لیے استعمال ہوتی ہے. نوٹ دو ان مینی انسٹنسز میموز آر یوز انسٹیڈ آف ٹیلی فون کال. یعنی کہ میں جو ادارے کے اندر بیٹھا ہوں میرے باس مجھے براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں، یا مجھے میمو یعنی کہ جو ہمیں ہر روز ای میلز آتی ہیں بیسیکلی میمو کی شکل میں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میمو could be used to simply confirm the telephone call. یعنی میمو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. الغرض بس ادارے کے اندر استعمال ہوتا ہے کیونکہ انفارمل ٹائپ کا ہوتا ہے. لیٹرز یہ more formal than memos and therefore are frequently used for external. یعنی کہ جب سکینز نے خط لکھنا ہوگا بائر بینک کو، ٹیکس کنسلٹنٹ کو، لیگل ایڈوائزر کو، کورٹس کو، کوئی اور اداروں کو، پوسٹ باکسز کو، کوریئرز کو، کسی کو بھی عدالتوں کو کوئی اپنا خط لیٹر وغیرہ لکھنا ہوگا، اپلیکیشن لکھنی ہوگی تو ہمیشہ وہ فارمل انداز میں جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کیونکہ ادارے کا تاثر ہوتا ہے، ادارے کا امیج ہوتا ہے نا. تو ادارے کا امیج تو آپ نے قائم کرنا ہوتا ہے. تو اچھا امیج قائم کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو لیٹر ایک فارمل انداز میں لکھنا پڑتا ہے.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انٹرنل کے لیے بعض اوقات استعمال ہو سکتا ہے. لیٹرز سینڈ وایا پوسٹ, اور لیٹر کو آپ کیسے بھیج سکتے ہو, آپ دیکھو یہ چینل بتا رہے ہیں, لیٹر پوسٹ کر دو یا لیٹر ای میل کر دو. لیکن یس کیونکہ اندر اتنا ٹائم ضائع نہیں کیا جاتا, اس لیے ہمیشہ اندر انٹرنل پرپزز کے لیے میمو لکھا جائے گا, باہر کے پرپزز کے لیے آپ ہمیشہ لیٹر لکھو گے جو فارمل ہوتی ہے. لکھو گے اپنا سینڈر کا پتہ, ریسیور کا پتہ, ایوری تھنگ, اسٹاف ہینڈ بک اور آرگنائزیشن مینول. اسکین سے چھوٹا ادارہ ہے, جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, $1 بلین انٹرپرائزز ہیں, بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, اس میں جب کئی سو کئی ہزاروں میں اسٹاف کام کرتا ہے تو ان کو جو ہی ہائر کیا جاتا ہے, جاب پہ رکھا جاتا ہے, تو ساتھ ان کو ایک ہینڈ بک دی جاتی ہے, چھوٹی سی بک ہوتی ہے, اس میں اسٹاف, اس میں ادارے کی ساری پالیسی لکھی ہوتی ہے, سارا پروسیجر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, کیا بینیفٹس ہیں, کیا سیلریز ہے, کیا بونسز ہیں, کیا ریوارڈز ہے, کیا ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے, کیا وائلیشنز ہو سکتی ہیں, فلاں فلاں فلاں. اس کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ وہ گلہ نہ کرے کہ اس کو ٹریننگ نہیں دی گئی, یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ بڑے ادارے ہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں اخراجات آتے ہیں. ہم ہیڈنگ کیا پڑھ رہے ہیں, ریٹن کمیونیکیشن ہوگی ان ریٹن فارم میں ہی. دس امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ریکوائرڈ بائی لا ان مینی جورسڈکشنز. کا مطلب کیا ہوتا ہے, ممالک یا کئی علاقے بھی ہو سکتے ہیں, مطلب صوبے ہو گئے, فارمز پارٹ آف اٹس امپلائیز. کئی ممالک کہہ لو, کئی ادارے کہہ لو, کئی علاقے کہہ لو, کئی صوبے کہہ لو. کانٹریکٹ امپلائمنٹ, یعنی اگر میں جب اسکین پرماننٹ امپلائی ہوں, مجھے امپلائمنٹ کانٹریکٹ ملا ہوا ہے, لیکن چونکہ ادارہ اتنا بڑا نہیں ہے اس لیے امپلائمنٹ کانٹریکٹ پر ہی اتفاق کر لیا جاتا ہے. ورنہ بڑے اداروں میں جب بھی ایک بندے کو جاب دی جاتی ہے تو فوراً اس کو اس کے ساتھ امپلائمنٹ کانٹریکٹ کے ساتھ اسٹاف ہینڈ بک, جس کو آپ آرگنائزیشن مینول بھی کہہ دیتے ہیں. ایسے کبھی آپ نے گھر میں واشنگ مشین, اے سی, ریفریجریٹر وغیرہ لیا اور سب کچھ, کوئی نہیں اپنی گیم لی اور ساتھ مینول بھی آتا ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو کیونکہ ان رائٹنگ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی ریٹن کمیونیکیشن کی ہی ایک قسم ہے, جس میں ادارہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ. ان ہاؤس کا مطلب کیا ہوتا ہے, انٹرنل. کل جب آپ آؤ گے یہاں کیمپس تو آپ دیکھو گے یعنی فرنٹ آفس میں ہمارے میگزین رکھے ہوئے ہیں. ان ہاؤس کا مطلب ہے جو ادارے کے اندر استعمال ہوتا ہے. نیوز لیٹر کیا آتا ہے, دیکھو لفظ آ رہے نیوز, ورنہ ہوتا ہے نیوز پیپر, اخبار کو نیوز پیپر کہتے ہیں نا, تو نیوز لیٹر ایک بریف سا کہہ لو کہ مختصر نیوز پیپر کو نیوز لیٹر کہتے ہیں, 1 پیج کا 2 پیج کا. ورنہ نیوز پیپر اس میں کئی پیپرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جرنل یا میگزین, تو سکین کا بھی آئی کیپ کا ایشو ہوتا ہے, وہ ہر انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے, سکین میں جاتا ہے, پیک میں جائے گا, ایس بی ایم میں جائے گا, سی پی میں جائے گا, ٹھیک ہے. تو سکینز والے چاہیں تو خود بھی ایشو کر سکتے ہیں اپنا ایک نیوز لیٹر. بڑی بڑی یونیورسٹیز لازمی کرتی ہیں کہ اندر جو لوگ کام کریں, ان ہاؤس کا مطلب یہ ہوگا فار انٹرنل پرپز, فار انٹرنل آڈینس. آڈینس کا مطلب ہوگا یا اسٹاف یا اسٹوڈنٹس یا امپلائیز جو ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ ادارہ کہاں تک پہنچا ہے, کتنی ترقی کر گیا ہے, کیا پروگرس کر رہے, تاکہ ان کو اعتماد آئے اور پھر بعد جا کے وہ لوگوں کو بھی بتائیں. ٹپیکلی اونلی یوز ود ان, دیکھیں لفظ آ رہا ہے لارجر اور کمپنیز. This is a useful tool used to inform employees about topics ranging from company results. امپلائیز کو بتایا جائے گا, ان کو اعتماد دیا جائے گا, ان کو کانفیڈنس دیا جائے گا کہ دیکھا آپ کتنے اچھے ادارے میں کام کریں, اور کوئی جھوٹ نہیں ہوگا, سارا سچ ہی ہوگا. نوٹس بورڈ, اسکین آپ میں آپ آئیں گے, اسکین بھی لگے ہوئے ہیں نوٹس بورڈ, اس کو پڑھتے ہیں ہم. نوٹس بورڈز آر یوزڈ ٹو کمیونیکیٹ ویریس ٹائپس. اسکولوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے نوٹس بورڈ, یس, of information to a large number of people quickly and cheaply. Organizations are moving towards electronic notice boards. ابھی آپ سکین آپ کل آؤ گے دیکھنا, فرنٹ آفس میں انٹر ہوگے, رائٹ دیکھنا, رائٹ وال پہ ایک بڑی سی اسکرین لگی ہوئی ہے. سمپل مثال دوں گا, آپ کبھی ایئرپورٹ گئے ہو یا ریلوے اسٹیشن, سامنے لگا ہوتا ہے الیکٹرانک بورڈ, بتا رہا ہوتا ہے فلائٹس کے اسکیڈول, ٹائمنگز, ڈیلیز, ارائیولز, ڈپارچر. وہ الیکٹرانک نوٹس بورڈ ہے نا آپ کا, ٹھیک ہے. عام طور پہ نوٹس بورڈ ہوتا ہے وہ الیکٹرانک نہیں ہوتا, وہ نان الیکٹرانک ہوتا ہے. گرین پیچھے پیپر لگا ہوتا ہے, سامنے اوپر چپکے ہوتی ہیں چیزیں, یس, لیکن وہ الیکٹرانک بھی ہو سکتے ہیں. اگین کس کے لیے ہوتا ہے, انٹرنل پرپسز کے لیے ہوتا ہے, ان کو انفارم کیا جاتا ہے. بس اس میں یہ ہے. اور اسٹینڈرڈ فارمز کیا ہوتے ہیں, اگین جب اسکین میں آپ آؤ گے, اب فارم آپ نے فل کیے ہوں گے, آپ نے فارم فل کیے ہوں گے اپنے انرولمنٹ فارم. جہاں لفظ اسٹینڈرڈ آ جائے, سمجھ لو چاہے ایک بچہ ہے چاہے 1000 ہیں, سب کو ایک جیسا فارم ہی دیا جاتا ہے. وہ فل کرتے ہیں
اور پھر اس کی انرولمنٹ ہو جاتی ہے. تو اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک جیسا, ایک کے لیے بھی ویسا ہے, ہزاروں کے لیے بھی ویسا ہی ہے. تو وہ بھی ہم یہاں مثال کیوں دی ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کا ان رائٹنگ ہی ہے. تو کتنے ٹائپس ہو گئی ہیں, یہ ساری کس کی مثالیں ہیں, ریٹن کمیونیکیشن کی. کوئی سوال یہاں تھا کہ ایسا نہیں ہوا, جلدی سے شاباش. کوئی سوال؟ سر یہ نوٹس بورڈ صرف اور صرف انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے یا ہوتے ہی ایکسٹرنل؟ وہ انٹرنل والے لوگ پھر باہر جا کے بتا سکتے ہیں, لیکن لگتا ہی نوٹس بورڈ کبھی دیکھا ہے باہر نوٹس بورڈ لگا ہو یار, لگتا ہی اداروں کے اندر ہے یار. باہر تو بل بورڈز لگتے ہیں, باہر تو ایڈورٹیزمنٹ لگتی ہے, نوٹس بورڈ تو اندر لگتا ہے ادارے میں. اور کوئی سوال؟ سر جو آپ نے بتایا تھا کہ charitable purposes. Charitable purposes. اور ایک کچھ دفعہ اس پوری لسٹ کا بتا دیں کہ کون سا فارمل ہے اور کون سا انفارمل ہے, جس طرح آپ نے میمو کا بتایا, کیونکہ اس طرح کے MCQs آ جاتے ہیں. اور یہ سمپل ہے, دیکھو یہ ابھی سننا ہے, لکھنا نہیں ہے کچھ. یہ جتنے بھی میڈیمز ہیں یہ سارے فارملی بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور انفارملی بھی سارے ہو سکتے ہیں. اب اس میں سے آپ کی جو بک, میں نے کہا تھا یو گاٹ ٹو گو بائی دا بک. کانسیپٹس بھی سمجھو, ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن ایگزام میں وہ اسپیسیفکلی آسک فرام دا بک. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بک کا کیا کہتی ہے. بک آپ کی یہ کہتی ہے کہ جنرلی اسپیکنگ رپورٹس اور جو لیٹرز ہیں وہ آپ کے فارمل کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, بلکہ سینیٹائز فارم بھی فارمل ہی ہوتے ہیں یہ, بلکہ جو آپ کا یہ اسٹاف ہینڈ بک بھی فارمل ہی ہے. یہ لکھ دو ساتھ, رپورٹ فارمل, لیٹر فارمل, اسٹاف ان ہاؤس, اور یہ ہے یہ نوٹس بورڈ فارمل انفارمل دونوں ہو سکتے ہیں, اور سینیٹائز فارم فارمل ہوتے ہیں. یہ سارے فارمل کمیونیکیشن ہے, ریٹن اینڈ فارمل. ٹھیک ہو گیا؟ اور کچھ؟ الیکٹرانک کمیونیکیشن اوپر آنے کے پڑھا ہم نے, یہ الیکٹرانک نوٹس بورڈز. اگین سکینز میں آؤ گے یا ایئرپورٹ پہ جاؤ, وہ ساری الیکٹرانک ہی ہے نا بس. اب دھیان کرنا, بی سی میں کئی ایسی باتیں آتی ہیں جس کو غور سے, کئی فضول بھی لکھی ہیں, خامخواہ پیج بھرے ہوئے ہیں. وہی چیز رپیٹ ہو رہی ہے کہ جب کوئی انفارمیشن, اب جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو, تو پھر کیسے پڑھا رہا ہوں میں؟ الیکٹرانک چینل کے ذریعے ہی پڑھا رہا ہوں نا. اگر یہ نہ ہوتا ایم ایس ٹیمز, انٹرنیٹ ہے, سارا کچھ ہے, یہ نہ ہوتا تو how would I have been able to teach you. تو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو رہی ہے نا ابھی. ای میلز, وائس میلز اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ آر الیکٹرانک فارمز آف ریٹن, اسپوکن اینڈ ویژول. تو اگر میں ابھی کیمرہ اگر ابھی آن کر دیتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ میں لکھوں بھی صحیح, تو پھر کیا ہو جائے گا, ریٹن ہو جائے گا, ویژول ہو جائے گا, یا اسپوکن بھی ہو جائے گا. تو ابھی الیکٹرانک مینس کے ذریعے ہم سارا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ایسا؟ یس. تو اس میں بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ویژول مطلب کیا ہوتا ہے, ویژن سے نکلا ہے جو نظر آتا ہے. یس. while words both spoken and written require a reasonable amount of effort to hear and interpret and absorb, visual communication اس کو لائن کر دو, اس پہ MCQ آتا ہے. visual communication can achieve a much greater impact in a significantly shorter period. وہ کہتے ہیں عام طور پہ جو ویژول, وہ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا انگلش میں, seeing is believing. کیوں؟ دیکھو کیمپس سٹڈیز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اب آپ کیمپس آ رہے ہو, کیمپس سٹڈیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ سامنے جب آپ کی ٹیچر کھڑا ہوتا ہے, اب آپ کو کہ جو آپ کیمپس پڑھاتے ہیں وہ تو آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں, پھر فرق کیا ہوا؟ اور بھائی آن لائن تو پڑھا رہے ہیں, لیکن سامنے ٹیچر خود کھڑا ہے, وہ پورا وہ خود حاضر ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھ رہا ہے, آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا ہے, ہر لمحہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہے. اور سامنے جب وہ کھڑا ہوگا, وربل نان وربل لینگویج کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے, وہ زیادہ کنونسنگ ہوتا ہے, زیادہ پرسویسو ہوتا ہے وہ. تو یس, اس لیے کہا گیا ہے کہ ویژول جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, سامنے کھڑا ہوا ہے, can achieve a much greater impact in a significantly shorter period. Visuals can be more memorable and clearer than a wall of words and block of text and figures. ابھی آپ لکھ رہے ہیں سب کچھ, لیکن جب میں سامنے ہوں گا تو ساتھ میں خود بھی آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوں گا, مجھے بھی دیکھ رہے ہوگے, میرے تاثرات کو بھی دیکھ رہے ہوگے, تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, کم وقت میں وہ زیادہ مقاصد. تو وہی بات ہے کہ امی ابو آپ کو یا ای میل پہ مشورہ دے دیں یا اپنے سامنے بٹھا کے مشورہ دیں, اس کا ایفیکٹ ہی اور ہوتا ہے.
کوئی سوال یہاں تک؟ اینی ون؟ آگے پڑھتے ہیں. brief word of warning: though that visual images are essentially a symbolic language and can equally be misinterpreted by the viewer. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا کل کلاس میں، جب مجھے آپ دیکھ رہے ہوگے، کیا آپ ضروری تو نہیں اگر میں سامنے ہوں تو میری ہر بات آپ کو بالکل ایک دم ٹھک سمجھ آ جائے؟ نہیں، میری باڈی لینگویج کو بھی آپ مس انٹرپریٹ کر سکتے ہو، میرے باتوں کو بھی مس انٹرپریٹیشن کا چانس ہر وقت رہتا ہے. لیکن سامنے یہ ٹیچر ہم یہی کوشش کریں گے کل سے کہ ہماری جو نان وربل ہے اور وربل لینگویج ہے ان دونوں میں کانفلکٹ نہ آئے، ہم آپ کو مشکل بات کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھا سکیں. لیکن پھر بھی مس انٹرپریٹیشن کا چانس رہتا ہے. کیا پتہ ہم سب کچھ صحیح سمجھا دیں. پڑھا ہوا آپ نے ڈسٹورشن کیا ہوتی ہے کہ جب پیغام پورا پہنچ جاتا ہے، صحیح پہنچ جاتا ہے، سامنے والا صحیح نہیں پڑھ پاتا تو کئی باتوں میں آپ سوال کرے گا، نہیں سر سمجھ نہیں آیا، دوبارہ نہیں سر سمجھ نہیں آیا، دوبارہ. تو مس انٹرپریٹ کے چانس ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ویژولی میں ہم کہتے ہیں ریزنیبلی کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پورا استعمال کر کے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو نہ آئے. فیڈ بیک از اسٹل این ایسینشیل. تو پھر جب کل سامنے کھڑا ہوں گا، جب مجھے ہلکا سا شک ہوگا کہ بچہ ایسے تو منہ ہلا رہا ہے، سر ہلا رہا ہے کہ مجھے سمجھ آئی ہے، لیکن اس کے نان وربل جسچرز مجھے بتا رہے ہیں سمجھ نہیں آئی، تو میں سوال کر لوں گا. That's how teacher minimizes the risk or the chance of کیا ہے مس انٹرپریٹیشن. اس لیے ہم کہتے ہیں فیس ٹو فیس ٹیچنگ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جج کر رہا ہوتا ہے سب. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا BC، یہی ہم کل پریکٹیکلی اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے کلاس میں کہ ہم کیسے آپ کو وربل نان لینگویج کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں. دا ویریس، اس کو ایرو کر دو اس والی لائن کو. The various types of visual aids you are likely to encounter مطلب face experience in business communications are described in the list below. ان ساروں کو نمبر کر لو، شاباش. چلو اس کو ایرو کرو، نیچے والوں کو سارا نمبر کر لو. اب آگے پڑھتے ہیں، ساروں کو نمبر کرو. بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، ہینڈ آؤٹس، فلپ چارٹس. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے ہم پڑھا تھا ریٹن. اب ہم پڑھ رہے ہیں ویژول، جو نظر آتے ہوں. اگین جب کلاس میں آئیں گے ہم تو یہ سارا ہم ٹیچرز استعمال کر سکتے ہیں. بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، یا عام طور پہ وائٹ بورڈ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم. Black boards, also called chalk boards, یہ کل پڑھ لو MCQ آ جاتا ہے. are gradually being replaced by a modern wipe clean whiteboard. اس white board استعمال ہوتے ہیں یہاں. The principle remains the same in that the presenter writes on the same and then wipes them clear. The process is both time consuming and messy, although remains a useful alternative to overhead projectors. تو یہ سمپل، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لکھ لو. یاد رکھو یہ جو ایک لفظ ہے ویژول ایڈ، ایڈ کا مطلب ہوتا ہے اتنا کی جو ہیلپ کرتا ہے، بیساکھی ہوتی ہے بس. تو کل جب میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں گا، اگر میں بورڈ کو استعمال کرتا ہوں پروجیکٹر کو، تو یہ ایڈ ہے، میں اس کو ایز اے سپورٹ استعمال کرتا ہوں. مین چیز میں خود ہوں ٹیچر. I will be in control, I'll teach. لیکن جہاں میں مناسب اور ضروری سمجھوں گا تو میں بورڈ اور پروجیکٹر کو استعمال کروں گا، ورنہ نہیں استعمال کروں گا. یہ میری ایڈ ہے، تب بھی استعمال کروں گا جب میرا فیصلہ ہوگا. ہینڈ آؤٹس مطلب لکھو ریٹن نوٹس. ابھی تو آپ بچے خود لکھ رہے ہو نا، اگر میں سارے لکھ کے آپ کو ہینڈ آؤٹ کروں تو یہ ہینڈ آؤٹس ہیں، ہینڈ اٹ آؤٹ ٹو یو، یہ نوٹس ہیں. تو اگین وہ بھی کیا ہوتا ہے ویژول ہے. اب آپ کو ایک سوال کرنا چاہیے تو سر یہ تو ان ریٹن بھی ہیں، تو لکھ دو یہ ویژول بھی ہیں ساتھ ساتھ ریٹن بھی ہیں، یہ کہ نظر بھی آ رہے ہیں نا آپ کو. تو ویژول اور ریٹن دونوں اصل میں ایک ہی ہوتے ہیں، نظر بھی تو آتے ہیں. یس، فیس ٹو فیس بھی ویژول ہوتا ہے. یہ ہینڈ آؤٹس ڈسکرائب the printed notes and diagrams that are distributed to delegates. delegates کیا ہوتے ہیں؟ جو شرکاء ہوتے ہیں، جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ پریزنٹیشن میں، میٹنگ میں. فار ایگزامپل آپ لوگ کل بیٹھے ہوگے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ سارے ڈیلیگیٹس ہیں. دے may be a copy of the presentation or other supporting documents to be reviewed at the convenience of the reader. yes, میں آپ کو دے سکتا ہوں کل نوٹس گھر جا کے ان ساروں کو پڑھ لو. فلپ چارٹ، آپ نے چارٹ دیکھا ہوا ہے؟ یس، بچوں نے اسکولوں میں چارٹ میں بنائی ہوتی ہیں چیزیں. یس، چارٹ آپ نے دیکھا ہوا ہے. اور پھر آپ نے وی شیپ دیکھا ہوگا، اسٹینڈ جو وی شیپ رکھا ہوتے ہیں نیچے فلور پہ، وی شیپ اسٹینڈ پر، ووڈن اسٹینڈ پر عام طور پہ آپ چارٹ رکھ دو. پھر جو ہی ایک پیج پھر لو، اس کو فلپ کرو اوپر، پھر دوسرا آ جاتا ہے. تو فلپ چارٹ میں چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. یس، اگین یہ ساری میری ڈسکریشن ہے، میرا اختیار ہے کہ میں اپنا سبق سمجھانے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے کون سی ایڈ کو کس وقت استعمال کرتا ہوں. باقی اس کو کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل یہ چیزیں کانسیپٹ سمجھ آنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. اور پھر کیا آ رہا ہے؟ اوور ہیڈ پروجیکٹرز ہی ہماری آلموسٹ ہر کلاس میں لگے ہوئے ہیں، تو زیادہ تر ٹیچرز استعمال کرتے ہیں، وہ بھی
جب بھی ہمارا دل چاہے ہم استعمال کر سکتے ہیں. سلائڈز دیکھو، اب یہ دیکھو اسکرین پر دیکھو، یہ جو آپ کا پیج نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ والا پیج 44 یہ حالانکہ بک ہے، لیکن جب اس بک کو میں اسکرین پر شو کرتا ہوں تو کیا یہ سلائڈ نہیں بن جاتی؟ دیکھو یہ میں کہہ سکتا ہوں سلائڈ نمبر 44، پھر یہ سلائڈ نمبر 45، سلائڈ نمبر 46، یہ ٹھیک ہے، یہ ساری سلائڈز آ رہی ہیں نا، تو یہ سلائڈ آ گئی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اگین سلائڈ بھی دیکھو، اور اسینشلی فریز فریم، مطلب میں اس کو یہاں فریز کر دوں، فوٹوگراف، یہ پکچر ہی ہے نا، یہ تصویر یا فوٹو ہے، یہ انکلوڈنگ ٹیکسٹ اینڈ ڈائیگرام projected onto a screen of some kind. Modern software such as Microsoft PowerPoint پہ بھی آپ لوگ بناؤ گے، آگے آپ کو ایک سبجیکٹ آتا ہے. To be embed کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ To make part of. تو اگین سلائڈ بھی ویژول بھی ہے اور ریٹن بھی ہے. تو یہ سلائڈ نظر آ رہی ہے نا بک آپ کو، یہ سلائڈ ہے، ویژول بھی نظر بھی آ رہی ہے اور ریٹن بھی ہے. یہ پھر کیا آتا ہے آپ کا فلم اینڈ ویڈیو. یس میں یہ آپ کو چاہوں یوٹیوب پہ میں فلم چلا دوں کمیونیکیشن کی، اس فلم کو دیکھیں یار، دیکھیں اس میں کیا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد میں سوال کروں گا اس پہ، تو اس فلم بھی ویڈیو میں چلا سکتا ہوں، تو وہ بھی ویژول بھی ہے اور لکھا ہوا بھی آئے گا اور ان رائٹنگ بھی ہے. آگے آتے ہیں، یہ پراپس ڈیمونسٹریشن کیا ہوتے ہیں؟ پراپس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ لیتے ہیں آپ. پراپس مطلب ہے پروڈکٹس اینڈ ڈیمونسٹریشنز آف این آپریشن آف پروڈکٹ. اگر آپ مینا بازار گئے ہوں، یا آپ کے جو ایئر شوز ہوتے ہیں، کار شوز ہوتے ہیں، پروڈکٹ شوز ہوتے ہیں، آپ کے سیمینارز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، ہوٹلز میں، یس، تو اگر آپ وہاں گئے ہو تو رکھی ہوئی چیزیں کیا کہلائیں گی؟ پراپس یا پروڈکٹس. وہاں جو بندہ کھڑا ہوگا آپ کہیں گے جس چیز کو استعمال کر کے بتائیں کیسی استعمال ہوتی ہے، فرق کے بتائیں، تو وہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا، دکھائے گا. اور an effective way of showing the audience how something works. This is useful at the design stage of product development when looking at prototype. کیا ہوتا ہے؟ sample اینڈ اسکیلڈ ماڈلس. اسکیل ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ریئل لائف جو ایکچوئل ریئل سائز ریئل لائف ماڈل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسکیل ماڈل فار اے پروڈکشن پروسیس ایز ویل ایز ان دا سیلز اینڈ مارکیٹنگ فیز when promoting products. تو آپ کے گھر پہ کوئی بندہ آیا ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے کسی چیز کی، اس نے ایک سیمپل اٹھایا ہوا ہے، وہ سیمپل ہوتا ہے جو آگے جا کے اس نے ملٹی پلائی ہونا ہوتا ہے، پروڈکشن میں جانا ہوتا ہے. تو کوئی بھی جب کوئی چیز انوینٹ ہوتی ہے، نہیں بنتی ہے، پہلے اس کا پروٹوٹائپ بنتا ہے. پروٹوٹائپ اصل میں چھوٹا سیمپل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جیسے اور نئی مینوفیکچرنگ ہونی ہوتی ہے. تو یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ ویژول کی ہیں اور ریٹن بھی ہیں یہ، ٹھیک ہے. لیکن ویژول میں ضروری نہیں ہوتا کچھ لکھا بھی ہوا ہو، لیکن ریٹن میں بس یہ فرق ہے. ریٹن ساری جو ریٹن ہے وہ ویژول ہے، لیکن ساری ویژول ضروری نہیں ہے وہ ریٹن ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں اس میں کوئی ٹیکسٹ لکھا ہو، بس یہ فرق ہے، باقی ساری وہی ہے. ٹیک کیئر وین یوزنگ ویژول ایڈس ٹو انشور دے آر اپروپریٹ ٹو یور میسج. یس، یہ آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یار اگر آپ نے استعمال بھی کرنی ہے ویژول ایڈس، جیسے ٹیچر وائٹ بورڈ کا استعمال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دھیان سے کریں یار، یہ نا آپ بالکل ہی یہ لوز کنٹرول اور وہ ایڈ آپ پر حاوی آ جائے. The danger is that visual aids become a distraction rather than add value. یہ ہے نا الٹا بچے اسی پر ہی توجہ مرکوز رکھ کے بیٹھ جائیں اور ٹیچر کو چھوڑ دیں. ٹیچر نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ اس نے تاکہ مین بندہ وہ ہے اس نے اینکر کرنا ہوتا. آگے نان وربل آ رہے بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، دوبارہ میں نے کہا تھا اس بک میں بہت ساری باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں. نان وربل کمیونیکیشن ڈسکرائبس the conveyance of a message without using the words. yes پڑھا ہوا ہے ہم نے. اور symbols it may be completely independent of any verb. yes نان وربل میں لفظوں کا استعمال نہیں ہوتا. دیکھو جیسے یہ اسلامنگ مطلب کیا ہوتا ہے؟ زور سے دروازہ بند کرنا. میں کلاس میں انٹر ہوتا ہوں، ٹھک کر کے دروازہ بند کرتا ہوں، آپ کہتے ہو سر کو کیا ہو گیا سر غصے میں؟ یعنی دروازے کو زور سے بند کر کے میں نے پیغام دیا آپ کو کہ I'm not too happy today. شیکنگ آف ہیڈ، میں ہیڈ ہلاتا ہوں، آپ کہتے ہو سر بار بار سر ہلا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. اور سمپلی ریمیننگ سائلنٹ، میں خاموش رہوں. یہ سارے نان وربل پیغامات ہی ہیں نا. تو میں پہلے پڑھا ہوا ہے، آپ نے جب کمیونیکیٹ کرنا ہے، پیغام دینا ہے، آپ نے ضروری نہیں ہے وربلی دیں، آپ نان وربلی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لنک ٹو ورڈز آپ کو یاد ہوگا. اب یہ مجھے کون بتائے گا؟ میں نہیں بتاؤں گا یہ والا. اور لنک ٹو ورڈز فار ایگزامپل a particular tone of voice. اس کا ایک اور نام آنا چاہیے یہاں، particular tone of voice. کیا نام آنا چاہیے یہاں ایک اور؟ سر پیرا لینگویج. ہاں یہاں پیرا لینگویج. آگے آ جاؤ. نان وربل کمیونیکیشن انکلوڈز باڈی موومنٹ، جیسچرز، پوسچر، آئے، یہ وہ تمام جیسچرز نان وربل میں شامل ہوتے ہیں، الفاظ استعمال نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں. اوور کمنگ کامن چیلنجز.
کمیونیکیشن کے درمیان جو مسئلے مسائل آتے ہیں اب اس میں دیکھنا سارا وہی ریپیٹ ہوگا. میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے, بس سنتے جاؤ غور سے, جو سمجھنا ہے پوچھنا, سارا وہی ریپیٹ ہوگا یہ. This section summarizes a number of challenges commonly faced when communicating in a business environment. The section begins by revisiting noise and distortion, then going on to explain how feedback is an important feature. Sara padha hua hai humne. The section continues by summarizing the different types of conflict that can arise in a business environment. You will learn about different communication tactics that can, ye bata rahe hain aage hum kya padhenge abhi. Not properly understanding patterns of business communication, for example, horizontal, vertical, diagonal, can reduce the effectiveness of business communication. The section on communication pattern therefore summarizes the common types of business communication pattern and the broad content of messages. The final two business communication challenges addressed in this section relate to delivering. یہ آگے ہم پڑھیں گے, یہ بتا رہے ہیں کہ آگے کیا آ رہا ہے اس چیپٹر میں. فار ایگزامپل بیڈ نیوز سچ ایز این انسکسیسفل ٹینڈر اینڈ ڈیلنگ ود امپلیکیشن. بس اس کو یہیں چھوڑ دو, اس نے پھر بتایا کہ آگے کیا آئے گا. نوائز ہم نے پڑھا ہوا ہے, دیکھتے ہیں یہاں کیا نئی بات بتاتے ہیں. پتہ ہے نوائز کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسی انٹرفیئرنس جس سے آپ کا میسج نامکمل آگے پہنچے. As defined in the previous chapter, noise, any kind of interference that damages the actual message that is being sent. Yes. The existence of noise can make a message difficult to understand and hence prevent the message being conveyed or intended. This could have serious consequences for a business depending on the severity of the mistake. تو ایک بات ہوتا ہے کہ وہ انٹرفیئرنس ہمارے پیغام کو ڈیمیج کرے گی. فار ایگزامپل if an investment banker, اس کو چھوڑ دو اس والے لاسٹ ٹو لائن کو چھوڑ دو, خامخواہ تنگ کرتی ہیں یہ. The term originates from the noise of interference on telephone line, radio message, وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. In the business environment, noise can impact communication sent over telecommunication. This would impact emails, intranet. کیا ہوتا ہے ادارے کے اندر جو استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ, اس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. For this reason, controls such as feedback, سارا یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے, فضول ہے, ٹھیک ہے. 3.1 3.2 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, سارے بار ریپیٹیشن ہوتی ہے کتاب میں. یہ جو ڈسٹورشن بھی پڑھی ہوئی ہے اس میں کچھ 3-4 پوائنٹ نئے انہوں نے ایڈ کیے ہیں, بس وہ ہم پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈسٹورشن کا پتہ ہمیں ڈسٹورشن کیا ہوتی ہے, کہ وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن مس انٹرپریٹ ہو جاتی ہے. تو پڑھتے ہیں آگے. As you saw in the previous chapter, distortion is slightly different than noise. In distortion, while the message is delivered intact, the problem lies either in that it is misinterpreted. اب اس کو نمبر 1 کرنا. پہلا, it is misinterpreted by the recipient, number 1, or sender did not actually transmit the message they thought they were transmitting, number 2. یہ ڈسٹورشن کی پہلی وجہ کہ ریسیور کی غلطی ہے, وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے ایک مکمل پیغام کو. نمبر 2, سینڈر نے وہ پیغام بھیجا ہی نہیں ہے, اس کو جو بھیجنا چاہیے تھا, غلط پیغام بھیجے گا تو پھر مس انٹرپریٹ ہی ہوگا. نہ وہ بات ہے, میں کلاس میں کھڑا اگر میں بالکل صحیح ٹاپک پڑھاتا ہوں اور آپ غلط سمجھ بیٹھتے ہو تو میں کہوں گا ڈسٹورشن ہوگی, آپ نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. اور اگر میں ہی غلط ٹاپک پڑھا دوں, پھر اب سوال کروں, آپ غلط بتا دو, میں کہوں گا ابھی بھی ڈسٹورشن ہوئی ہے لیکن وجہ میں ہوں. پہلے میں وجہ آپ بنتے ہو, دوسرے میں وجہ میں بنتا ہوں. اب میسج, اب اس کو نمبر 3 کرنا ہے. میسج مائٹ بی unclear because the sender has failed to make the message clear enough. بس یہاں تک کرو کہ سینڈر نے جو پیغام بھیجا ہے اس کا ہر لفظ واضح نہیں ہے. They might have made a mistake in creating the message or assumed certain facts about which, کیونکہ اس میں لکھو اس میں کئی باتیں اسے تصور کی تھیں, فرض کی تھیں, assume کی تھیں. واضح ہی نہیں ہے کئی چیزیں یار, حقائق پر مبنی نہیں ہیں. assumptions آخر لفظ آ رہا ہے, assumption کا مطلب یہ ہوتا ہے بلا ثبوت کوئی بات کی گئی ہے, حقائق پر مبنی بات کی واضح ہی نہیں ہے, اس لیے صحیح سمجھ نہیں آ پا رہا. بس ایگزامپل چھوڑ دو, لیو اٹ, کراس لگا دو. And the reason for distortion is that the receiver of the message does not understand the message from the sender, possibly because it's too technical. بس یہ 5 word, technically complex. میں تو جارگن استعمال کر دیتا ہے, میں جارگن استعمال کرنا سٹارٹ کر دوں تو کیسے سمجھ آئے گی آپ کو. تو یہ ہوگی وجہ, اور لاسٹ وجہ, message might not be ignored simply because the receiver does not believe it. وہ اعتماد نہیں کرتا اس پر, and thinks that the sender might have got it wrong. اور ڈیلیبری وہ کہتا ہے یا تو سینڈر سے غلطی ہوئی ہے, وہ اعتماد نہیں کرتا, یعنی آپ میری بات پر اعتماد نہ کرو, یا یہ سمجھو میں نے غلط پیغام
پہنچا دیا ہے، یا آپ یہ کہو میں واقعی جھوٹ بول رہا ہوں پھر. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس سے ایک مکمل پیغام بھی جب ریسیور کو ملے گا اس کے میں ڈسٹورشن ہو سکتی ہے، مس انٹرپریٹ کا چانس رہتا ہے. یہاں تک کوئی سوال؟ جی یس سر یہ ہاں اوپر جی. والے پوائنٹ میں سے لکھا ہوا ہے سر لاسٹ لائن میں دس کین بی کامن وین انفیملیئر جارگن از یوزڈ. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ جارگن بتایا نا، مشکل الفاظ یار. انفیملیئر جارگن مطلب وہ الفاظ جس سے آپ نا واقف ہوں، جو آپ نے پہلے نہ سنے ہوں. جارگن کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ جو سینڈر کو تو پتہ ہوں لیکن ریسیور ان سے آشنا نہ ہو، آگاہ نہ ہو، مشکل نئے الفاظ ہو نا. تو اگر میں وہ سارے استعمال کرتا رہوں تو کہاں سمجھ آئے گی پھر آپ؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ اینی ون ایلس؟ بس ٹھیک ہو گیا. ہاں جی آگے. ریڈنڈنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، اوور ریپیٹیشن آف اے میسج. اوور ریپیٹیشن آف اے میسج. One tactic for dealing with distortion problems can be to address redundancy. Redundant information is information that is repeated. Typically, repeated information is unnecessary and actually serves to undermine the underlying. Undermine کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی اہمیت کم کرنا، اصل پیغام کی اہمیت کم کرنا. Once provided, there should be no need to give it again. اکثر آپ کے موبائل پر میسج بار بار آتے ہیں، ای میل بار بار آتی ہے، ایک جب پیغام بار بار بھیج جاتا ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، پھر آپ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. That said, there are instances when redundancy actually serves to improve effectiveness. یہ آخری لائن بتا رہی ہے ایکسیپشن ہے یہ کہ جہاں redundancy کا فائدہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایڈورٹائزنگ. تو عام طور پہ مطلب کیا ہوگا؟ ہم ٹاپک پڑھیں ڈسٹورشن. ڈسٹورشن یا مس انٹرپریٹیشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریڈنڈنسی، جب ایک میسج بار 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 ریپیٹ ہوتا ہے، دوسرا بندہ پھر اس کو اگنور کرنے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب اگنور کرنا سٹارٹ ہو جائے گا تو کیا پتہ اس میں کوئی نئی بات اس نے لکھی بھی ہو، وہ اس کو بھی اگنور کر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ریڈنڈنسی اوور ریپیٹیشن آف اے سیم میسج may lead to distortion. لیکن وہ کہتے ہیں ایک کیس میں ڈسٹورشن کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھو پیرنٹس ہیں بار بار باتیں دہراتے ہیں، ٹیچر دہراتا ہے، جو ایڈورٹیزمنٹ والے ہیں شام کو نوٹ کرنا ہے کہ اشتہار کتنی مرتبہ چلتا ہے یہ، تو وہاں اوور ریپیٹیشن فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ اوور ریپیٹیشن نہیں کرنی چاہیے، اسے دوسرا بندہ اس کو اگنور کرنا سٹارٹ ہوتا ہے، اس نے بے شک جتنی مرضی اچھی بات لکھی ہو. ٹھیک ہو گیا. ایٹیٹیوڈ ایک اور وجہ ہے. ایٹیٹیوڈ، ریسیور کا رویہ بڑا اہم کردار کا حامل ہوتا ہے، وہ بھی ڈسٹورشن کی وجہ بنتا ہے. Some communication models consider the effect of communication on knowledge, attitude and behavior of the recipient. اب آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا سر یہ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا رویہ، the way you respond to a situation. And when you persistently respond in a particular way, that behavior becomes your attitude. آپ اگر اچھے بندے ہیں، اچھی طرح ایک بندے کو رسپونڈ کرتے ہیں، وہ آپ کا بیہیویئر ہے. جب بار 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 ایسا کرو، سب بندہ کہے گا اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے یار بندے کا. ایک بچہ آتا ہے، ایک دن پڑھتا ہے، ایک دن نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا، ایک دن اور ہے، ایک دن اور بیہیویئر ہے. ایک بیہیویئر، ایک رویہ جب مستقل رہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو انگلش میں ہم اس بیہیویئر کو پھر ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، یعنی کہ پرماننٹ بیہیویئر از کالڈ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے؟ تو ریسیور کا ایٹیٹیوڈ بھی ڈسٹورشن کی وجہ بنتی ہے. اب وہ ہم پڑھ رہے ہیں کتنے ٹائپس کے ایٹیٹیوڈ ہوں گے. اب میسج مائٹ فیل ٹو پرومپٹ، مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو مطلب حاصل کرنا کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہو. میسج مائٹ فیل ٹو پرومپٹ the intended response. اگر میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، میرا پڑھاؤں گا جب میں یہاں کھڑا ہو کے، تو میرا مقصد کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آئے اور آپ جواب دو. تو when I want something from you, when I want a particular response from you, when I wish to draw a particular behavior from you, تو میں کہتا ہوں میں آپ کو پرومپٹ کر رہا ہوں. تو اگر میں خاص رویہ آپ سے ایٹیٹیوڈ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر یہ ہو سکتا ہے. recipient of the message was not paying proper. میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، آپ توجہ نہ دے رہے ہو، تو پھر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ڈسٹورشن کی وجہ بنے گا.
the recipient does not have the knowledge or experience to understand. میں پڑھا رہا ہوں لیکن آپ کو اتنا تجربہ ہی نہ ہو، علم نہ ہو کہ میری بات سمجھ سکو، ڈسٹورشن آ جائے گی. The recipient has a personal dislike of the sender. اگر بچوں میں ٹیچر کے خلاف ڈس لائکنس آ جائے تو کھلے دماغ سے بات سنیں گے ہی نہیں، ڈسٹورشن. The recipient receives the message but then forgets. بھولنے والا بھول جائے گا. تو اگین ریسیور کا یہ رویہ بھی ڈسٹورشن کی وجہ بن سکتا ہے. کوئی سوال جی یہاں تک؟ یس اینی ون؟ جلدی شاباش، یس کوئک. ہاں بھائی سردار محمد حاشر سمجھ آ رہی ہے بچے؟ سید اسماعیل شاہ، طلع اسحاق، عزیر سکندر، رانا انیب، اسامہ زان. ہاں بھائی نوین رسول، محمد زید. اینی کوشچن سو فار؟ سمجھ آ رہی اب سمجھ آ گئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی. اوکے. حریم مظہر عباسی، حریم سمجھ آ رہا ہے بچے؟ حریم. یس سر. حمزہ یونس، حمزہ فہیم، حمزہ علی، بسمہ، بلاول. لیٹس موو آن. سمپل چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. فیڈ بیک کا سب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ یار؟ تو پھر تو پتہ ہے بار بار سر. آ رہا ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک دیکھا بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یہ بھی سر یہ ریڈنڈنسی کی ایگزامپل نہیں ہے؟ یہ ریڈنڈنسی کی ہے. یس تو بک میں ایسی کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بنیادی مقصد بک کا آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے وہ مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں. یس بک میں ریڈنڈنسی ہوتی ہے، یس بالکل ہوتی ہے، کیونکہ بک کا مقصد ہی آپ کو سمجھانا ہے، بار بار یاد کرانا ہے. اس لیے بک میں انفارمیشن ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن غیر ضروری انفارمیشن ریپیٹ ہونا دیٹس ناٹ گڈ. کیونکہ ٹیکسٹ بکس ہیں بناتے ہیں خواہ یہاں نہیں اور بھی ریپیٹ. جو بڑے بڑے ناولز لکھے جاتے ہیں، آپ کا خیال ہے اس ناول میں، جو موویز آپ دیکھتے ہو، ناولز میں ہر چیز نہیں ہوتی ہے. ناولز میں بے شمار ریپیٹیشن ہوتی ہے، بھرے ہوتے ہیں ناولز بات میں. جو ایکسپیرینس ریڈر ہوتا ہے وہ کبھی پورا جو ہے وہ ناول نہیں پڑھتا، وہ سٹارٹ میں پڑھے گا، اینڈ میں پڑھے گا، ختم. بلکہ جو بہت سیزن ریڈرز ہوتے ہیں وہ آخری پیج پڑھتے ہیں، ختم، ناول پڑھ لیا، ڈن. جو اخبار پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سارا اخبار ایک ایک لفظ تو نہیں پڑھا جاتا. ایکسپیرینس ریڈرز ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے اصل چیز کہاں لکھی ہے یہ، ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں انفارمیشن بہت ریپیٹ ہوتی ہے. انہوں نے پیجز بھی تو بھرنے ہوتے ہیں، ورنہ کتاب کیسے بنے گی ان کی؟ ہر چیز تو نہیں وہ لکھی ہوتی. تو کتاب لکھنا بھی تو ایک آرٹ ہوتا ہے یار. آگے آ جاؤ. اب یہ چلو آپ ریڈنگ کر لو یار. ہاں بولو. سر یہ ریڈنڈنسی جو ہے یہ میسج کے امپورٹنس کو بتانے کے لیے یوز ہو سکتی ہے؟ ہاں انہوں نے پڑھا نا، ایکسیپشن ہوتی ہے نا. یہی تو بتا رہے ہیں، پیرنٹس بتاتے ہیں بچوں کو، ٹیچر بتاتا ہے بچوں کو، کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہی تو بات کر رہے ہیں نا ہم، کہ پیرنٹس بھی بار بار دہراتے ہیں اپنے آپ کو. اب جا کے پیرنٹس کو کہنا کہ یہ تو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، پھر تو وہ کہیں گے والدین کا کام بھی سمجھانا ہے یار، اور کیا ہے ہمارا کام. تو والدین ریپیٹ کرتے ہیں، بزرگ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹیچرز ریپیٹ کرتے ہیں آپ کو، بک ریپیٹ کرتی ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنز، جہاں سٹینڈرڈ لا اپلائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اقوال زرعی ہیں تو پھر چلو یار پھر تو بات ہی ختم ہوگی. جو ہر روز نماز پڑھتے ہو وہ کیا ہے؟ جو ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہو وہ کیا ہے پھر؟ ہاں کیوں پڑھتے ہو 5 وقت نماز پھر؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو یاد کراتے ہو بار 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 بار. کیونکہ انسان ہے، بھول جاتا ہے، انسان ہے ہی سرکش، انسان اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے. تو یو کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کا. یو کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف، آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو، اللہ سے وعدہ کرتے ہو، اینڈ آئی ول فلفل دی پرومس. سو وہ بھی تو ریڈنڈنسی ہے نا، آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یس انسان کی نیچر ایسی ہے دیٹ ہی نیڈس ٹو بی ریمائنڈیڈ over and again so that he stays on the right path. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال ہے تو کر لو. اور کون سا بچہ ریڈنگ کرے گا؟ کون ہے اچھا بچہ ہے یار اس کلاس میں؟ کوئی اچھا بچہ ہے اس کلاس میں؟ کون کرے گا ریڈنگ؟ اس کی اچھی ریڈنگ ہو یار. ہاں سر احسن جمیل. احسن جمیل کرو یار، احسن جمیل کرو ریڈنگ. اوکے. فیڈ
feedback. As briefly mentioned earlier, feedback involves the recipient of a message confirming with the sender of the information that they have received the message and also checking that they have understood the message correctly. The sender of the message is able to confirm the recipient has understood the message properly or can try to correct any misunderstanding. The value of this process is that it is possible to look at the causes for ineffective communication by looking at each element in the communication. Example feedback: Bina, a manager, sent an email message to Sabine, one of her team. In the email, Bina included some company information for Jung Carpets Limited and asked Sabine to carry out a profitability analysis on the information. पढ़ना है पे Unfortunately, समझाना भी है, पढ़ना है पे समझाना भी है. okay, sir. Unfortunately, Sabine failed to perform the analysis. Sir, feedback का मतलब basically ये है कि आप response मुहैया करते हो, जैसे कि सेंटर ने अगर कोई information दी है रिसीवर को, तो रिसीवर जब तक फीडबैक नहीं देगा, रिस्पांस नहीं देगा, तब तक सेंडर को समझ नहीं आएगी कि मेरी बात उसको समझ आई है कि नहीं आई. तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है. बीना मैनेजर है, उसने एक ईमेल सेंड किया सबीन को कि उसने बीना ने ये कहा कि कंपनी सम इंफॉर्मेशन फॉर जंग कारपेट्स लिमिटेड, कंपनी जो जंग कारपेट्स लिमिटेड है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन सेंड किया सबीन को, और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का है कि उस हवाले से कोई मतलब कि सर इस प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का नहीं मतलब पता, इसका क्या मतलब होगा? उसने क्या बताओ यार कितना मुनाफा कमाया जा सकता है. सही हो गया सर. तो अनफॉर्चुनेटली सबीन फेल्ड टू परफॉर्म द एनालिसिस कि उसने पूरी बात सर उसको पूरी बात एक्सप्लेन नहीं किया, तो पूरी बात एक्सप्लेन करती तो भाई सबीन को समझ आती. सबीन को जो काम कहा गया था, सबीन ने वो काम नहीं किया, जो उसको काम कहा गया था वो नहीं कर सके. ठीक है, इसका ये मतलब है. आगे to identify why the instruction was not followed, we can look at each element in the communication link. अब हम देखेंगे कि आखिरकार सबीन उस पर क्यों नहीं अमल कर पाई, वजह क्या थी, ये वजूहात होंगी. पढ़ो आगे. Was the instruction not followed because Bina did not actually send the email, Sabine did not read her email messages, the email failed to arrive as the system was not working, was the content of the message unclear or misleading? Did Sabine understand exactly what Bina was asking her to do, even though the message was apparently clear? Did Sabine perhaps ignore the message as she could not see the value in performing the analysis? Was the instruction ineffective because Bina neither requested nor received feedback to confirm that instruction had firstly been understood and secondly actioned? तो ये सारी क्या है, ये सारी वो पॉसिबल वजूहात हैं जिसकी बिना पे सबीन अपना काम नहीं ना कर पाई होगी. तुमने इन सारों को कंसिडर करना है, क्योंकि वरना वो तो काम कर जाती. तो अगर वो काम नहीं कर पाई तो ये वजूहात हो सकती हैं. ठीक हो गया. तो तभी तो फीडबैक नहीं दे पाई. ठीक है, ये काम करती तो उस इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं फॉलो की, इन बातों को हमें देखना पड़ेगा. इसका सिंपल मतलब क्या है यार? हाँ जी. लेकिन यहीं से अगर एमसीक्यूज बन जाए तो फिर सर, अगर सर यही वो ऑप्शन दे दे 3-4 और सर ऊपर ये एग्जांपल दे दिया हमें, हाँ तो फिर सर फिर कौन सा सही होगा सर? अगर ये एमसीक्यूज टाइप आ जाए. ये तो आप अज्यूम कर रहे हो ना यार कि वो याद है. ये फिर वो ऑप्शन तो देंगे ना, इसमें से ऑप्शन तो देंगे. ये नहीं ये ऑप्शन नहीं, फिर कोई ऑप्शन चेंज करेंगे. सारे सवालात है ना यार, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं. ये सवाल भी बना सकते हैं, फिर को ऑप्शन दे सकते हैं ना, उसमें से पकड़ ऑप्शन. ये ऑप्शंस तो नहीं देगी. ये तो कह रहे हैं ये वजूहात हैं जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि सबीन ने अगर नहीं किया तो ये किया. वैसे तो सारी ठीक है. बीना डिड नॉट, वो ऐसे फिर कहेंगे बीना डिड नॉट सेंड द ईमेल, सबीन डिड नॉट ईमेल. नहीं, इसको फिर चेंज थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे ना, ताकि थोड़ी सी क्लोज ऑप्शंस बने. थोड़ा सा तो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, इस पर तो सवाल पूछे गए हैं. ये थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, फिर आपने देखा होगा, फिर आप उन ऑप्शन में से देखेंगे कि अगर सेंडर अपना काम मुकम्मल कर रहा है तो फिर अगर रिसीवर से गलती हो रही है उसको पिक करोगे. कोई ना कोई तो वजूहात सामने आएगी ना. जो भी बना देंगे तो आप देखोगे कि इसमें कौन गलती कहाँ से हो रही है, रिसीवर से हो रही है कि सेंडर से हो रही है. अगेन मैं बता रहा हूँ, टॉपिक अच्छी, जब टॉपिक ग्रिप में होता है सारे सवाल हो जाते हैं. टॉपिक को आपने ग्रिप में करना है. डन जी, कुछ सवाल कर लो. और अनिमान बस ठीक है. कल फिर कैंपस से मुलाकात होती है आपसे. ठीक है, और कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी विल रैप इट अप. ठीक है, विल रैप अप द चैप्टर. और दूसरे बैच का भी खत्म हो रहा है. दूसरा बैच इधर मेरे ख्याल में वो
لاسٹ ٹاپک پڑھ رہا ہے وہ ہم ختم کر لیں گے اور کل ان کا بھی ختم ہو جائے گا. بالکل لاسٹ پر ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ 3.7 پر ہیں, کل ان کا ختم کر لیں گے اور کل ہوپ فلی آپ کا بھی قریب ہی ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر تھرڈ چیپٹر اسٹارٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ہی چیپٹر تیار کریں اور تاکہ ہم پھر کیا کریں, اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لے لیں, ٹھیک ہے. ڈن, چلیں پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اور یہ سارے بچے کل بکس لائیں گے, میں سارے کی بکس چیک کروں گا. آئی ول سی ون بائی ون کس بچے نے بک پہ کیا لکھا ہوا ہے, یا اگر رجسٹر پہ کر رہے ہو تو وہ بھی لے کے آؤ, ساری اسٹیشنری لے کے آؤ, بک لے کے آؤ, رجسٹر لے کے آؤ, ٹھیک ہے. اوکے جی, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ اللہ سر. حافظ. Thank you, sir. اللہ حافظ سر.